لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ صحابہ اپنے بچوں کی زبان پہ سب سے پہلے کلمہ یہ جاری کرتے۔ سلیم اپنے بچے کی انگلی پکڑتی، چھوٹا بچہ بالکل، اور آسمان کی طرف بلند کر کہتی ہے بنی قل لا الہ الا اللہ، بیٹے کہو نا ذرا لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو توحید کا کلمہ ہے، جس کے بغیر کبھی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کلمہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری سانس جاری ہو اور ختم ہو رہے ہوں اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، ادھر کلمہ جاری ہوگا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں نا، وہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا، جب اس کی جان نکلنے لگی تو اس کو لوگ کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے هذا القماش بدرہمین وهذا القماش بعشرة دراہم، یہ 2 دینار کا ہے، یہ 2 درہم کا ہے، یہ 10 درہم کا ہے۔ وہ کہیں کلمہ پڑھو، اور اسی طرح کہتا کہتا مر گیا۔ شراب نوشی کرنے والے کو کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، تو آگے سے کیا کہتا ہے اشرب انت ثم اسقنی، پہلے تم خود پی لو پھر مجھے پلانا، اور اسی طرح کہتا وہ مر گیا۔ جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں موت کے وقت وہی یاد آتا ہے، لیکن انسان اگر اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کی زبان پہ آتا ہے۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ جو کہا کرتے تھے حفظت 10,000 حدیث فی القراءات، 10,000 حدیثیں مجھے قراءات میں یاد ہیں۔ 20 سال کی عمر میں یہ نوجوان نکلا اور 8 سال تک سفر کرتا رہا حدیث پڑھنے کے لیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے حدیث کا علم اتنا حاصل کیا ہے، 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ کتنے لاکھ؟ 7 لاکھ حدیثوں کا۔ آپ نے کتنا پیدل سفر کیا ہے؟ تو کہنے لگے 30,000 میل پیدل سفر کیا۔ پوچھنے والا بھی کوئی بادشاہ ہی ہوگا، کہتا ہے بس، تو مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد، میں پیدل تو اور بھی چلا ہوں، اس کے بعد پھر میں نے گننا چھوڑ دیا۔ اس شخص کی جب موت کا وقت آتا ہے، 3 محدث اس کے پاس ہے، منذر بن شازان، ابن وارہ، ابو حاتم الرازی، تینوں ہی علم حدیث کے اعلام ستون۔ کہتے ہیں ابو ذرا رازی تو آخری وقت میں محسوس ہو رہا ہے، اس کو کیسے ہم کلمہ پڑھائیں؟ حدیث میں آتے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے۔ اتنے بڑے محدث کو کیسے کرے؟ سوچ رہے ہیں، شرم اور حیا کر رہے ہیں کہ کیسے کرے، وہ تو خود محدث ہے۔ تینوں نے مشورہ کیا، اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ محدث انسان ہے، ان کے سامنے وہ حدیث پڑھتے ہیں، ان کو یاد آ جائے گا۔ کہتے ہیں ٹھیک۔ ایک شخص کہتا ہے حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح، محسوس کروایا کہ سند آگے نہیں آ رہی۔ دوسرا کہتا ہے رکو، یہ حدیث میں پڑھتا ہوں، حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی، وہ بھی رک گیا۔ تیسرا کہتا ہے رکو، میں یہ حدیث پڑھتا ہوں۔ امام ابو ذر رازی نے آنکھیں کھولی، کہتے اجلسونی، مجھے بٹھاؤ۔
فاجلسوه، اسے سہارا دے کے بٹھایا گیا۔ امام ابو زرع رازی بیٹھتے ہی کہتے ہیں، یہ حدیث میں سنا تھا، حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔